بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین، آج ہم حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ فارس کے بادشاہ سائرس اعظم کے ہم عصر تھے اور کس طرح شیروں کے پنجرے میں ڈال دیے گئے، مگر اللہ پاک کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح ان کی کامیابی پر بعض درباریوں کے حسد کرنے پر آپ کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں نے کیوں کچھ نہیں کہا تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ایک پیغمبر جوانی میں ہی جنگی قیدی کی حیثیت سے بابل گئے، جہاں آپ کو شاہی خدمات پر مامور کیا گیا۔ فقید المثال ذہانت و قابلیت کی بنا پر رفتہ رفتہ بلند ترین مناصب پر پہنچ گئے۔ بادشاہ بیل شزر کے دور میں دیوار پر جو پیشگوئی نوشتہ دیوار لکھی گئی تھی، اس کا ترجمہ آپ نے ہی کیا تھا اور بتایا کہ اس کی حکومت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آپ کی کامیابی سے بعض درباری حسد کرنے لگے اور انہوں نے بادشاہ وقت کو آپ سے بدظن کر کے آپ کو تبدیلی مذہب کا حکم دلوا دیا۔ حضرت دانیال نے انکار کیا تو آپ کو شیروں کے پنجرے میں پھینک دیا گیا، مگر خدا کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ فارس کے بادشاہ سائرس اعظم کے ہم عصر تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی ولادت بخت نصر کی بادشاہی کے زمانے میں ہوئی۔ بخت نصر جب بادشاہ بنا تو اسے کاہنوں یعنی پادریوں اور پجاریوں نے کہا کہ تمہاری بادشاہی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی میں کمی کا سبب بنے گا، تو اس نے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب بچے پیدا ہوتے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کے ماں باپ نے ان کو جنگل میں چھوڑ دیا تاکہ وہ قتل ہونے سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شیر اور ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک شیرنی کو مقرر کر دیا۔ وہ دونوں ان کو اسی طرح چاہتے تھے جیسے جانور اپنے بچوں کو چاہتے ہیں۔ تفسیر روح البیان، تذکرات الانبیاء علیہ السلام، صفحہ 353۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام اپنے رب سے دعا کی۔ البدایہ اور نہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ خالد بن دینار تمیمی سے روایت ہے کہ ابو العالیہ نے فرمایا، جب ہم نے شہر تستر فتح کیا تو ہم نے ہرمزان یعنی گورنر کے بیت المقدس کے قریب دیکھا کہ ایک چارپائی رکھی ہوئی ہے، اس پر میت رکھی ہوئی تھی اور اس کے سرہانے کے پاس ایک مصحف رکھا ہوا تھا۔ ہم نے وہ مصحف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے قاب بن زید کو بلایا تو انہوں نے اس کو عبرانی سے عربی میں منتقل کیا، پس عرب میں سے میں نے سب سے پہلے اسے پڑھا، میں نے اس کو قرآن کی طرح پڑھا۔ راوی خالد بن دینار تمیمی کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ اس میں کیا تھا، تو انہوں نے کہا اس میں تمہارے تمام معاملات، حالات، تمہارے کلام، قرآن کے لہجے اور آئندہ پیش آنے والے حالات اور واقعات۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا، آپ نے اس آدمی کے ساتھ کیا کیا؟ ابو العالیہ نے جواب دیا، ہم نے دن کے وقت 13 قبریں الگ الگ کھودی، جب رات ہوئی تو اس کو ہم نے دفن کر دیا اور ان کی قبروں کو برابر کر دیا تاکہ ہم اس کی قبر پوشیدہ رکھ سکیں اور لوگ قبر کھودنے کی کوشش نہ کریں۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا، وہ ان سے کیا امید رکھتے تھے؟ ابو العالیہ نے کہا، اگر آسمان اس سے بارش روک لیتا تو اس کی چارپائی سامنے لاتے تو بارش برسا دی جاتی۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا، تمہارا اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے؟ ابو العالیہ نے کہا، ان کو دانیال کہا جاتا ہے۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا، وہ کب کے فوت ہوئے تھے؟ ابو العالیہ نے کہا، میرے اندازے کے مطابق 100 سال۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا، ان کے جسم کا کوئی حصہ تبدیل ہوا تھا؟ انہوں نے کہا، گدی پر کچھ بال تبدیل ہو گئے تھے، کیونکہ زمین انبیاء علیہ السلام کے جسم مبارک کو نہیں کھاتی اور ان کے جسموں کو بوسیدہ نہیں کرتی اور درندے بھی ان کو نہیں کھاتے۔ قصص الانبیاء میں ایک انگوٹھی کا بھی تذکرہ ہے۔ ابن کثیر اپنی تحریر قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دفن کرتے وقت یہ انگوٹھی ان کے قریب سے حاصل کی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس علاقے کے علماء سے انگوٹھی کے نقش کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام جس ملک میں پیدا ہوئے، وہاں کے بادشاہ کے پاس نجومی آئے اور کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، اس رات جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو پکڑ کر شیروں کی کچھار میں پھینک دیا۔
شیرنی اور شیر دن رات حضرت دانیال علیہ السلام سے پیار کرتے رہے اور ان کو چاٹتے رہے اور ان کو کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ کہ والدہ محترمہ تشریف لائیں تو دیکھا شیر اور شیرنی ان کو چاٹ رہے ہیں۔ اس طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنگل میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ آپ اس مقام و مرتبہ پر پہنچے جو ان کے لیے اللہ نے لوح میں محفوظ کر رکھا تھا۔ ابو العالیہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی ناک ایک بالشت لمبی تھی۔ اس طرح انس بن مالک سے صحیح سند سے مروی ہے کہ ان کی ناک ایک ہاتھ لمبی تھی۔ اس لحاظ سے احتمال ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام اس زمانے سے بھی پہلے کسی دور کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت دانیال کو دفن کرنے کی ہدایت اور دفن کرنے والے کے لیے خوشخبری کیا تھی، آئیے جانتے ہیں۔ ابو بکر بن ابو دنیا نے کہا ہے کہ ابو بلال بن حارث بن عبداللہ بن ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ ابو الاشعث الاحمری نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دانیال نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دفن کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب میں نے شہر تستر فتح کیا تو میں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک تابوت میں پایا۔ ان کی رگیں بالکل صحیح سالم تھی اور ان میں خون جاری تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا کہ جو حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر بنائے گا اس کو جنت کی خوشخبری دو۔ حضرت دانیال کے قبر کی سب سے پہلے اطلاع حرقوس العنبری نے دی تھی، بعد میں ابو موسیٰ اشعری نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں حضرت دانیال کی اطلاع دی۔ جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خبر دینے والے کو میری طرف روانہ کر دے اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن کر دے۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو